حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو نوح علیہ السلام کی قوم کو شیطان نے بہکایا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور وہ قوم گمراہ ہو گئی۔ اور اس قوم نے بھی سمجھا ہے کہ ہمیں بھی کوئی خدا بنانا چاہیے جو ہمارے مدد کرے گا۔ وہ آگ کو پوجتے رہے اور مورتیوں کو بنایا، ان کو پوجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہ قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، ان کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب آئے گا، اور کہتے تھے کہ نوح تو ہمیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ اب جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ہے وہ تو غریب لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا آپ کی اس بات پر میں ان غریب لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں ان غریب لوگوں کو چھوڑوں گا تو اللہ مجھ پر عذاب لائے گا۔ نوح علیہ السلام پھر بھی دعوت دیتے رہے، لیکن جب قوم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، وہ قوم نافرمان نکلی، تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب جب آئے گا تو آپ نیست و نابود ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے پہلے سدھر جاؤ۔ لیکن اس قوم نے کہا ہمیں روز آپ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، جاؤ اس اللہ سے کہو ہمارے اوپر عذاب لائے، ہم بھی دیکھے کیسا عذاب ہے تمہارے اللہ کا۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ نے اس کو حکم دیا نوح ایک کشتی تیار کرو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم وہاں سے گزرتی تھی اور کہتے تھے نوح کل تک تو ہمیں کہتا تھا میں نبی ہوں، میری دعوت کو قبول کرو، آج آپ کشتی بنا رہے ہو، اور نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے۔ نوح علیہ السلام جواب میں کہتے تھے آج آپ ہنسو، آج آپ ہمارا مذاق اڑاؤ، لیکن کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم آپ پر ہنسیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی پوری تیار کی، اب اللہ نے حکم دیا جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان لوگوں کو اس کشتی میں بٹھاؤ۔ جب نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کشتی میں بٹھایا تو اللہ کا عذاب آنے لگا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا آیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اس اللہ کو مانو جو وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس بیٹے نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، میں اس پہاڑ پر چڑھوں گا، وہاں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ پہاڑوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس درمیان ایک لہر آئی اور اس کا بیٹا بھی نیست و نابود ہو گیا۔ جب قوم نافرمانی اور بے حیائی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس قوم کو مٹا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتا ہے اے میرے اللہ، آپ نے کہا تھا میں آپ کے گھر والوں پر عذاب نہیں لاؤں گا، لیکن میرا بیٹا بھی اس عذاب میں مسلط ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا نوح یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے عیال میں نہیں تھا، تمہارے عیال میں وہی ہے جس نے ایمان لایا، یہ نافرمان تھا، یہ اللہ کا باغی تھا، اس نے اللہ کی بغاوت کی، عذاب میں مسلط کیا۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس زمین پر مٹایا، اس کفر کو زمین پر مٹایا۔ اب نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو کچھ افراد ہیں، وہی اس دنیا میں بچے اور انہی افرادوں سے اب آگے نسل چلتی رہے۔